کیا آپ کو پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں تجارت کو نہ صرف جائز ہی قرار فرمایا بلکہ اس کی طرف رغبت بھی دلائی اور ساتھ میں اس کے اصول بھی سمجھائے ہیں۔ یہیں تک محدود نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب مال کی کثرت ہو جائے تو اس مال کا استعمال ہمیں کیسے کرنا چاہیے، کہاں استعمال کرنا چاہیے۔ آئیے ہم ان کو ڈیٹیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ البقرہ یعنی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیع کو، لین دین کو، بزنس تجارت کو حلال فرما دیا اور سود کو حرام کر دی۔ تو اس آیت سے ہمیں تجارت کی حلت یعنی جائز ہونا بالکل واضح سمجھ میں آ رہی ہے۔ یہ تو آیت تھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز قرار فرمایا کہ تجارت کرنا جائز۔ اب دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تجارت کی طرف رغبت دلاتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الجمعہ یعنی سورہ نمبر 62 آیت نمبر 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی کہ جب تم نماز سے فارغ ہو جاؤ، جب اللہ کی عبادت سے فارغ ہو جاؤ تو تم زمین میں پھیل جاؤ، خوب محنت کرو، خوب محنت کرو اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ اور یہیں تک نہیں بلکہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، بلکہ ان ساری چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد پھر اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجارت کی طرف رغبت بھی دلائی اور اس کے شیڈیول بھی بتا دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک خاکہ تیار فرمایا کہ ہم کو کیسے تجارت میں آنا ہے، کتنا دنیا میں انوالو ہونا ہے اور کس طرح ہمیں آخرت کے بارے میں بھی سوچنا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پہلے ہی ارشاد فرمایا یعنی جب اللہ کی عبادت سے فارغ ہو جاؤ تب تم دنیا میں گھومو۔ تو سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، پھر دوسری چیز ہمارے اوپر جو ذمہ داری بنتی ہے ہم اس کی طرف دھیان دیں اور اس ذمہ داری کو پوری کرنے کے بعد پھر اللہ کے ذکر کی طرف لوٹ جائے، تب جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب اس محنت والی زندگی میں کبھی کبھی آدمی نا امیدی کا شکار بھی ہونے لگتا ہے۔ جو بندہ خوب محنت کرنے لگتا ہے اور اس اسٹرگل والی لائف میں خود کو بزی کر لیتا ہے تو کبھی کبھی اس کا رزلٹ دیر میں آتا ہے، کبھی کسی کا جلدی آ جاتا ہے۔ تو جس کو دیر میں اس کا رزلٹ مل رہا ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں وہ نا امیدی کا شکار ہونے لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کو محنت کرنے سے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کے اجر کو کبھی ضائع نہیں فرماتا ہے۔ تو اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آدمی محنت کرنے لگتا ہے تو وہ جائز ناجائز سب کو بھولنے لگتا ہے، وہ صرف ذہن پہ پیسے ہی پیسے رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، رہنمائی فرماتا ہے سورۃ النساء یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ، مگر ہاں جب باہمی رضامندی کے ساتھ لین دین ہو جائے تو اب وہ مال ہمارے لیے جائز ہو جاتا ہے۔ باہمی رضامندی کیا ہوتی ہے؟ باہمی رضامندی کا مطلب ہوا دونوں طرف سے رضامندی شامل۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ جب کسی کا کوئی سامان دوسرا آدمی بغیر بتائے لے لیتا ہے تو ایک کی تو رضامندی شامل ہوتی ہے، جس نے سامان لیا اس کی رضامندی تو شامل ہوتی ہے، لیکن پہلا بندہ جس کا سامان لیا گیا اس کی تو رضامندی شامل نہیں ہوتی، تو جس کی وجہ سے ایک ہی طرف رضامندی ہوئی۔ تو بغیر بتائے کوئی کسی کا کوئی سامان لینا اور اس کو یوز کرنا تو پھر وہ ہمارے اسلامک لین دین سے وہ ہٹ کر وہ اسلامک لین دین میں نہیں آئے گا۔ ایسے لیے ہوئے مال چوری کے مال کہلاتے ہیں۔ تو جہاں پر بھی دونوں طرف سے رضامندی شامل ہوگی تب وہ مال جائز ہوگا اور حلال ہوگا۔ اب اس پوری دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خوب جدوجہد کرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں اور حقیقت میں وہ جائز طریقے سے مال بہت اچھے خاصے کما لیتے ہیں۔ جتنی ذمہ داری ہے اتنی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد بھی ان کے پاس بہت سارا مال رہتا ہے، یعنی خود کی کفالت کرنا، اپنے گھر والوں کی کفالت کرنا اور جتنے لوگوں کی ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں سارے لوگوں کی ذمہ داریاں بھی پوری کرنا، یعنی ان ساری ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے بعد بھی ان کے پاس بہت سارا مال رہتا ہے۔ تو اب ایسے مال کا کیا کرنا؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک نیک اور اچھے راستے میں خرچ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ترغیب فرماتا ہے. سورۃ البقرہ یعنی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 245 میں ارشاد فرماتا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اس کو بڑھا کر دینے والا ہے. تو جب ہمارے پاس مال ہو جائے تو ہمیں اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے اخروی زندگی کو اور بہتر سے بہتر بنا پائیں. اس لیے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں صرف آخرت کو سنوارنے کے لیے. تو ہم دنیا میں آ کر دنیا میں جتنے بھی بزی ہیں وہ صرف اور صرف اس کا مقصد آخرت کو سنوارنا ہی ہونا چاہیے.